अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे दिल में आया कि एक नया सिलसिला शुरू किया जाए। तो वो जैसे इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ, तो ऐसी ऐसे लोगों का कि जो अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हैप्पी मैट्रिमोनियल लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, तो उनके साथ ही एक और सिलसिला भी शुरू करें, गपशप का। यानी हम आपस में बात कर रहे थे, ये वहाब साहब आए हुए हैं, शांगले से इनका ताल्लुक है, सवात से, और वहाँ पे पोरन इलाका है। जी सर, पुराने लगा। तो वहाँ पे ताल्लुक वहाँ से है। वो लतीफ़ा मुझे याद आ गया है कि मैं सवात बाज़ार से गुज़र रहा था, तो वहाँ पे मैंने फ़ौरन उसको अपने सोशल मीडिया पे डाला कि अच्छा। वहाँ पे एक लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाह पॉर्न होटल। तो इसको मुझे सोशल मीडिया पे ज़बर ज़ेर लगा के ज़बर और पेश लगा के लिखना पड़ता है। मुझे पता लग गया था कि ये कोई और चीज़ होगी, लेकिन वो लिखा है बिस्मिल्लाह पॉर्न होटल। तो वो फिर जब हम इनसे मिले तो हमें पता लगा कि शांगले की एक डिस्ट्रिक्ट, ये शांगला डिस्ट्रिक्ट है और पुरन तहसील का नाम है। तहसील का नाम है। जी सर। तो पुरन जी जी, पुरन पुरन। तहसील का नाम, इनका ताल्लुक वहाँ से है। तो लाइफ लाइन मेंटोरिंग की जो कैंपेन्स चलती हैं, यानी डिजाइनिंग और सारी जो बैक एंड के ऊपर हमारी एक बैकबोन होती है, जैसे आतिफ साहब होते हैं, वो डिजाइनिंग में और सब चीज़ों में मौजूद होते हैं, वैसे जो कैंपेन्स चलती हैं ना हमारी, आप लोगों तक पहुंचती हैं, अक्रॉस पाकिस्तान जाती हैं, तो उन्हें वहाब साहब देख रहे होते हैं। अब ये आए हुए थे तो हमने कहा कि कुछ इनसे गपशप लगा लें और इसको फिर रिकॉर्ड भी कर लें, आज इकट्ठे बैठे हुए थे तो। अब हुआ ये कि इनसे मैंने कहानी सुनी, ये सोशल मीडिया पे पहली दफ़ा हमारी मुलाकात हुई वन ऑन वन, जब ये लाहौर आए तो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स को कवर करने के लिए। तो मैंने इनसे पूछा कि कब से ताल्लुक बना था। इन्होंने बताया 2019 से। फिर उसके बाद ये जो हमारा हैप्पी मैट्रिमोनियल लाइफ का, हैप्पी मैरिड लाइफ का सिलसिला शुरू हुआ, तो इन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की, वो मुझे लगा कि फ़ायदेमंद हो सकती हैं आपके लिए, इसलिए मैंने आपको भी इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया और आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वापसा की ज़बानी सुन लेते हैं कि लाइफ लाइन मेंटोरिंग के साथ इनका सफ़र कैसे शुरू हुआ और क्या असरात आए इनकी ज़िंदगी पे, इनके घर पे, और इनके इलाकों में वो कैसे बात जा रही है। यानी जो हम बात करते हैं वो वेस्ट नहीं होती, हमें नहीं पता चल रहा होता कि वो कहाँ पे कितनी मौसर हो रही है। तो जी, ज़रा लाइफ लाइन मेंटोरिंग और अपने ताल्लुक, और आपने अपनी वालदा का भी बताया था, तो उस बारे में ज़रा कुछ चीज़ें जी। पता लग जाए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल होता ये है कि जब से वैसे लाइफ लाइन मेंटोरिंग के साथ ताल्लुक़ तो बाद में बने, इससे पहले समर भाई की तहरीरों से इस्तेफ़ादा करते थे। बड़े अबकरी शख्सियत है, फ़ेसबुक पे बड़ी ज़बरदस्त सिलसिले चल रहे हैं उनके, तहरीर की शक्ल में भी, और अब तो यानी फेसबुक वीडियोज़ पे के कह सकते सिलसिले हैं भी रस्मी नहीं है एक तरह से, माशाल्लाह। वीडियोज़ के सिलसिले भी आना शुरू हुए हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के कोर्सेज़ भी चल रहे हैं। जब से लाइफ लाइन मेंटोरिंग बनी है, स्टार्ट से ही मैं उनके साथ अटैच हुआ था, और ये मुझे मेरे दिल की आवाज़ लगी थी कि इस काम को आगे बढ़ाना है। लाइफ लाइन मेंटोरिंग का काम एक बहुत ही बुनियादी काम है कि मुतमईन ख़ानदान, मुतमईन माशरा के जहाँ से माशरा डेवलप होता है, जहाँ से माशरा बनता है, जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ होता है, फिर उनका बराह रास्त असर बच्चों के ऊपर होता है और उससे आगे नस्ल बढ़ती है और पूरे माशरे पे उनका इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये मुझे बहुत ही बुनियादी काम लगा और फिर मैं उनके साथ जुड़ गया और अभी तक जुड़ा हुआ, और इंशाल्लाह मैं उसके साथ जुड़ा ही रहूँगा। एक तो अम्मी जान की भी वसीयत है और नसीहत है कि आपने इसके साथ जुड़े रहना है। उनको भी इस चीज़ का इल्म है कि ये कितना बुनियादी काम है। दरअसल ये है कि वालिदैन की जो माबैन ताल्लुक़ात होती हैं, बच्चों पे बराह रास्त असरअंदाज़ होती हैं। मियाँ बीवी की ताल्लुक़ात का तो अभी हमें अंदाज़ा नहीं है, हम तो उसमें कनवारिस्तान के रहने वाले हैं, वहाँ के वासी हैं। लेकिन वालिदैन का जहाँ तक हम देखते हैं, कहीं पर अगर घरेलू चपखलश चल रही है, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात अच्छे नहीं है, तो उनके बच्चे सफ़र हो रहे हैं, पूरे ख़ानदान में उनका एक मज़ाक उड़ाया जाता है, उनका बहुत कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो लाइफ लाइन मेंटोरिंग का सफ़र
مجھے دل کی آواز لگی اور میں اس کے ساتھ جڑ گیا. میں ایک چیز بہت ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ کہ ہم نے تربیت کرنا، ایجوکیٹ کرنا اور دوسرے کو بات پہنچانا، یہ ہم نے والدین کی ذمہ داری تو لگائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے بچوں کو سمجھائے، اپنے بچوں کو درست راہ پہ ڈال لے. لیکن ایک چیز ہم بھول رہے ہیں کہ اگر آج کے بچے اپنے والدین سے کسی صورت میں زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، کسی چیز میں وہ اپنے والدین سے زیادہ تجربہ کار ہے، وہ کسی چیز کو اپنے والدین سے اچھا سمجھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کو ایجوکیٹ کرے، اپنے والدین کی تربیت کرے، اپنے والدین کو وہ ہدایت، وہ چیز پہنچائے جو ان کو پہنچی ہوئی ہے. تو میں نے یہی کام کیا کہ بہت ساری چیزیں جو چونکہ ہم شانگلہ ایک آپ اس کو بیکورڈ کہہ سکتے ہیں، ایک قبائلی طرز کی زندگی ہے وہاں پر، اور کچھ پرانی چیزیں چل رہی ہے، روایات چل رہی ہے جو لوگوں کی جان نہیں چھوڑ رہی اس سے. وہاں پر یہ چیز میں نے فیل کی کہ اگر ہم یہاں پر اپنے بڑوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں اس چیز کے حوالے سے، جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں، جیسے وہاں پر لڑکے کی بھی پسند نہیں دیکھی جاتی، لڑکی کی تو دور کی بات ہے، تو اس چیز کے حوالے سے اپنے والدین کو بھی، دوسرے بھی جہاں موقع ملا، جس کے ساتھ موقع ملتا ہے، یہ چیزیں ڈسکس کرتے تھے کہ یہ چیزیں کم از کم لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے ہونی چاہیے. جیسے یہ تو اسلامک کلچر ہی ہے، ویسے ہم نے عجیب بنایا ہوا ہے اس چیز کو. تو اسی چیز کو لے کر پہلے اپنے والدین کو ایجوکیٹ کیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اب 2 بھائیوں کی ویرمنگنی ہو چکی ہیں تو دونوں ان کی پسند کی ہے. اور والد صاحب تو اتنا کہتے تھے، ان سے کبھی ایک بار میں نے ذکر کیا کہ آپ کی مرضی، جہاں آپ چاہیں گے وہیں پر بات کر لیں، اس سے کیا. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ یار میں نے اپنے لیے تھوڑی کرنی ہے کہ بس میری جہاں مرضی کر لوں، آپ کے لیے کرنی ہے، آپ نے زندگی گزارنی ہے تو آپ ہی کی پسند کی ہوگی. تو یہی دونوں بھائیوں کا معاملہ رہا، اور پھر آگے دیکھتے میری بھی اپنی پسند کی ہو جائے انشاءاللہ. تو یہ آپ کو کہ ہوگی ہاں ضرور ہوگی، کیونکہ والدین نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے. ہم نے تو کوشش کی کہ ان کے اوپر ڈال لے، لیکن وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے، ہمارے اوپر آپ ہی یہ ڈال وہ دیا ہے. ذکر کر رہے تھے کہ آپ کی والدہ جو ہیں، یعنی وہاں پہ تو نیٹ شیٹ نہیں ہے ہاں آپ یہ کے چیزیں علاقے تو میں، نہیں ہوتی تو بھی. آپ والدہ کو کیسے یہ باتیں پہنچاتے تھے کہ ان کو خبر ہوئی؟ اس کے بعد پھر آپ یہ بھی بتایا کہ وہ باتوں کو آگے بھی پھیلاتی تھی، وہ کیا قصہ؟ ہاں اچھا، ایسے ہوتا ہے کہ گاؤں میں ویسے میل جول تو زیادہ نہیں رہتی، لیکن پھر بھی میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں تو بہت مختصر عرصے کے لیے جاتا ہوں. کبھی تو 1-2 دن 3 دن کی، زیادہ سے زیادہ 4-5 دن کی چھٹی ملتی ہے تو گاؤں میں ہوتا ہوں. تو امی کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کرتا رہتا ہوں. ایک تو ان کی مائنڈ سیٹ بن جاتی ہے، اور پھر کوئی مہمان ہمارے ہاں آ جائے یا وہ کہیں چلی جائے تو ان چیزوں کو وہ کوٹ کرتی ہیں، پھر آگے پھیلاتی ہیں، اور پھر مجھے کہیں اور سے پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کر لی، وہ بات کر لی. تو ابتدا میں یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور بعد میں یہ مائنڈ سیٹ چینج کر دیتی ہے اور معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی آ اچھا، جاتی ہے. ویسے ہوتی چھوٹی چھوٹی ہی باتیں ہیں جو تبدیلیاں؟ ہاں یہی ہے، ہم بڑی بڑی باتوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ایک بڑی خیر سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بن جاتی ہیں. میں ابھی ان دنوں کیونکہ بہت ساری پرابلمس اور بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ مجھے سامنا کرنا پڑے تحریم کے بعد، میری زندگی کا بہت بڑا سیٹ بیک تھا. تو خدا کی فضل سے اور ان کی برکت سے اور والدین کی دعاؤں سے، اور جتنی لرزتے لب، خاموش لب میرے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم کچھ کرنے کے قابل ہو گئے، کچھ بانٹنے کے قابل ہو گئے. اس میں پھر مختلف کورسز بھی بنے، اور اس میں مجھے بہت سارے چیلنجز فیس کرنا پڑے. مثلا میرے بال تھن ہو گئے، مجھے ڈیمینشیا کا ایشو فیس کرنا پڑا کہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی تھی، پھر یاد ابھی بھی کچھ ایسا سلسلہ ہے. تو اسی طرح سے کچھ اور بھی چیزیں تھیں، میری روٹینز ڈسٹرب ہو کے رہ گئی، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. ابھی بھی بڑی حد تک یہ صورتحال باقی ہے. تو میری چیزیں بہت اوپر نیچے ہو گئی. اگر ہم نظر نہ رکھیں تو وہ چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہی رہتی ہیں. تو ہمیں نظر رکھنی ہے، تو ہم ٹھیک بھی ہوتے رہیں گے، خراب بھی ہوتے رہیں گے، ٹھیک بھی ہوتے رہیں گے، پھر کمی آ جائے گی، پھر ٹھیک کر لیں گے. اب وہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایڈکشن آ گئی کسی چیز کی، عادت ہے جو تبدیل نہیں ہو رہی.
اور ہمارے یہاں پہ اس کی کوئی ٹیکنیک موجود نہیں ہے. تو ہم اسی سے ایک نیا کورس بھی قریب لانچ کریں گے. زبردست. ایک ایسی چیز کا پتہ لگا ہے کہ جس کے بعد جس کو میں نے اپلائی بھی کرنا شروع کیا، اس کے سکسیس کسی بھی ایڈکشن میں، کسی بھی عادت کو بدلنے کے اندر جو نہیں بدلی جا رہی، اس کے اندر اتنے شاندار ہیں کہ ایک تو فوراً محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. زبردست. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے بھی اپنی عادت کو نہ بدل سکا نا، اس کا مطلب ہے وہ نالائق ہے. اچھا. یہ کہہ سکتے ہیں، اتنی شاندار چیز ہے. کمال. تو اس میں جو اہمیت ہے وہ چھوٹی چیز ہوتی ہے، اور اس کو پوری جیپنیز قوم اپلائی کرتی ہے. اس کا نام ہے کائزن. اچھا. تو کائزن کی پریکٹس یہ وہ چیز ہے جس میں پوری جیپنیز جو قوم ہے اس نے اپنے آپ کو ترقی کے ماڈل پہ ڈالا ہے. جب ان پہ بام گرے تھے، اسی ذریعے سے ان لوگوں نے پوری اپنی نیشن کو بلڈ کیا ہے. زبردست. تو یہ کائزن کی ایک چیز ہے جو اتنی شاندار ہے کہ یہ پوری زندگی بدل دیتی ہے، اور اتنی آسان. سب سے چیز تو یہ ہے نا کہ کوئک ون دیتی ہے، کہ ایک دم آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں ون کر گیا ہوں. زبردست. تو اس کے لیے تو میں ابھی سے ایکسائٹیڈ ہو گیا ہوں. یہ بہت انشاءاللہ جلدی شروع کرنی چاہیے. زبردست. یہ ایکچولی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو کیسے بدل سکتے ہیں. تو وہ ساتھ ہی بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا اس لیے بات آ جائے کہ چھوٹی چیزیں اہم. ہاں بالکل یہی چیز ہے. تو یہ بس کچھ گپ شپ ہو رہی تھی. اس میں یہ 2-4 پوائنٹس بڑے اہم تھے. ایک ایسے کلچر کے اندر جو قبائلی کلچر ہے، جسے ہم میدانی علاقوں کے اندر یا بڑے بڑے شہروں کے اندر بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے، تو اس کے اپنے پرائز اینڈ کونس ہیں. تو وہاں سے آئی ایک شخصیت جو جن کے علاقے کے اندر نہ نیٹ ہے نہ کوئی اور، یعنی وہ ایک علیحدہ زندگی ہے. اگر آپ لوگ کبھی ان علاقوں میں گئے ہوں تو شاید آپ کچھ امیجن کر لیں، ادروائز آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بالکل ایک الگ دنیا ہے. تو وہاں پہ بالکل ٹیکنالوجی سے دور، یوں سمجھ لیں آپ آج سے شاید 50-100 سال پیچھے جی رہے ہوں. یعنی سر ابھی ہم نا گلوبل ویلیج کا حصہ نہیں بنے، بس وہی پرانے دور میں جی رہے ہیں، اور پوری دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے. وہ وہاں پر میں ہے نہیں، تو بس ہم ابھی بس اپنے ویلیج میں ہیں، گلوبل ویلیج کا حصہ نہیں بنے. باتیں تھیں، گپ شپ کا حصہ تھا. امید ہے کہ اور کچھ گپیں بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. انشاءاللہ.